بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا ٹائم تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا اچھی سی تیار ہو جاؤ، لال رنگ کی لپسٹک لازمی لگانا، تم پر بہت جچتی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ میرے شوہر کو ان ساری باتوں سے نفرت تھی۔ کبھی بھی وہ مجھے تیار ہونے نہیں دیتا تھا۔ اچھے کپڑے پہنتی تو یہی کہتا کہ تم نہ جانے کس کو دکھا رہی ہو، لیکن آج جب میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے کام میں مصروف تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ اچھے سے تیار ہو جاؤ، لال رنگ کی لپسٹک لگاؤ۔ میرا شوہر امیر ہرگز نہیں تھا، معمولی مزدوری بھی کرتا تھا اور نشہ بھی اس کی عادت تھی۔ ہم ان خاندانوں میں سے نہیں تھے جو باہر جا کر کھانا کھاتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں، بلکہ میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے شوہر کی مان کر چلتی ہیں۔ بس اسی لیے میں فوراً تیار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم کوئی ایسا گہرا رنگ پہنو جو تم پر جچتا ہو۔ اب مجھے اپنے شوہر کی باتیں عجیب لگنے لگی تھیں۔ آج سے پہلے اس نے مجھے ایسا کبھی بھی نہیں کہا تھا۔ 2 ہفتہ پہلے وہ ایک خوبصورت جوڑا میرے لیے لایا تھا، یہ بھی میرے لیے حیران کن بات تھی، اور آج جب کہ وہ مجھے تیار ہونے کا کہہ رہا تھا تو میں مزید حیران ہو گئی کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ تبھی مجھے اس کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بس تمہیں کہیں لے کر جاؤں گا، اب ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہم بھی امیروں کی طرح رہیں گے۔ میں اس کی کسی بات کو نہیں سمجھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بڑی سی گاڑی آ کر گھر کے باہر رکی۔ میں اور میرا شوہر اس میں بیٹھ گئے۔ میں حیران تھی کہ میرے غریب شوہر کے پاس اتنی بڑی گاڑی کے پیسے کہاں سے آئے۔ ظاہر ہے کرائے پر ہی لایا ہوگا، لیکن کرائے پر بھی گاڑی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے بس کی تو بالکل بھی بات نہیں تھی۔ خیر تھوڑی ہی دیر میں گاڑی چل پڑی۔ میں اس سے پوچھتی رہی کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگا بولو مت ورنہ تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ آج تو اس کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی۔ گھر روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ میں سمجھی کہ مجھے اپنے کسی دوست کی شادی میں لے کر آیا ہے، لیکن گھر میں تو اچھی خاصی موسیقی چل رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اندر لے کر جانے لگا۔ میں نے دیکھا لان میں سفید رنگ کی کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھل کی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کسی نشئی کو اس کا نشہ مل گیا ہو۔ آ گئی وہ، اتنا کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا تو میں نے خوفزدہ نظر سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے موہد، تم مجھے یہ یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا تمہاری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، تم اتنی بچ نہ سکو، ہم کیا بھوکے مر جائیں؟ اب تمہاری وجہ سے اگر مجھے کچھ پیسہ مل بھی جائے گا تو اس میں کیا ہی برائی ہے؟ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لو، شریف بندہ ہے، زیادہ کچھ نہیں کہتا، بس اس کی بیوی مر گئی، اسی کے غم میں رہتا ہے، جاؤ جا کر اس سے باتیں کرو اور اسے خوش کرو۔ یہ ایسا بندہ ہے کہ ایک ہی بار میں ہمیں 60-70 ہزار روپے دے دے گا، ان پیسوں سے ہمارا پورا سال گزر جائے گا۔ میں مزدوری کرتا ہوں، مجھے دن کا 500 روپے بھی نہیں ملتا۔ تم تو جانتی ہو کہ ایسے کاموں میں بہت پیسہ ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی سوچ پر اور اس کی اس گھٹیا بات پر بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو اس گھر کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا، لیکن میں نے ایک بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ زور زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ وہ آدمی مجھے اپنے پاس بلانے لگا تو میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ وہ اس طرح اٹھ کر ہوش میں آ گیا جیسے کہ اس نے پہلے بہت سخت نشہ کر رکھا تھا اور اب اسے ہوش آ گیا ہو۔ بپھر کر میرے شوہر کی طرف دیکھا اور بولا، تو کہہ رہا تھا کہ بہت تجربہ کار عورت لاؤں گا، یہ لے کر آیا ہے؟ منحوس، حرام خور، نکل جا میرے گھر سے، اور اس کتیا کو بھی لے جا۔ مجھے ایسی لڑکیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں پیسے والا آدمی ہوں، مجھے محبت کرنے والی اور نرم دل لڑکی چاہیے۔ یہ تو لگتا ہے کہ اپنی ہی بیوی کو اٹھا کر لے آیا۔ وہ یکدم ہوش میں آ گیا۔ اس نے میرے شوہر کو ایسی باتیں سنائی کہ وہ منہ لٹکا کر وہاں سے نکل پڑا۔ کہنے لگا اگر تم نے اس کے منہ پر تھوکا نہیں ہوتا تو وہ ہمیں بہت سارے پیسے دے دیتا۔ میں سمجھی تھی کہ یہ اس کی آخری بار ہے، اب اس کی غیرت جاگ جائے گی، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔
صبح ہوتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے دوبارہ تیار ہونے کا کہا۔ میں نے پوچھا تم اب مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں بھوکا مر رہا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مزدوری نہیں ہوتی مجھ سے، میں بہت تھک جاتا ہوں، صحت اجازت نہیں دیتی، اسی لیے اب تو میرے لیے مزدوری کرے گی۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کتنا بے غیرت ہو گیا ہے موہت، ایسا تو ہرگز نہیں تھا۔ شادی کے شروع میں مجھے لپسٹک بھی نہیں لگانے دیتا تھا کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اور اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اسے روتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری ہر بات مانو، تم مانو گی تو ہم خوشحال ہو جائیں گے، تم بھی عیش کرو گی اور میں بھی کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ اچھا، اگر مجھے یہ کام ہی کرنا ہے تو میں اکیلے بھی کر سکتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں پھر کیوں تم سے رابطہ کروں، کیوں تمہیں اپنی کمائی کے پیسے کھلاؤں؟ میں نے نہیں تجھے کچھ کھلایا کیا؟ اس کی باتیں سن کر میں کانپ گئی تھی۔ میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ دیکھ موہت، تجھے پیسے چاہیے نا، تجھے تو بس یہ ہے کہ تیرے پاس پیسے آتے رہیں اور تو ان سے اپنا گزارا کرتا رہے۔ اگر تو کہے گا تو میں محنت مزدوری کر لوں گی۔ ہٹ، محنت مزدوری میں اتنا پیسہ نہیں ہے، اس نے نخوت سے کہا تھا۔ مجھے تم 1 ہفتے کا وقت دو، اگر تمہیں پیسے نہ ملے تو تم بے شک مجھے لے جانا، لیکن فی الحال مجھے ایک بار اپنی قسمت تو آزمانے دو، میں تمہارے لیے سب کچھ کر لوں گی، اتنا جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی، وہ بھی میری باتوں پر مطمئن ہو گیا۔ کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، تم 1 ہفتہ کوشش کر لو، اگر تمہیں کچھ ملتا ہے تو پھر تم بے شک یہ کام مت کرنا، مگر یاد رکھو اگر اب مجھے گھر میں کھانے کو گوشت نہیں ملا اور سگریٹ کی ڈبی نہیں ملی تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے تو اس کی بے غیرت حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے محبت کی شادی کی تھی، اپنی مرضی سے کی تھی، میں کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری مدد کریں، مجھے میرے شوہر سے بچائیں۔ سب لوگ یہی کہتے کہ تمہاری اپنی غلطی ہے، بس اپنا منہ چھپانے کے لیے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ہر طرح کی محنت کروں گی، اتنی محنت کروں گی کہ میرے پاس ہزاروں روپے آ جائیں گے اور پھر مجھے کبھی کوئی غلط قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اس دن جو بھی دروازہ میرے ہاتھ لگا میں نے وہ دروازہ بجایا، یہاں تک کہ گھر کے مکین باہر آ گئے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی۔ میں نے دیکھا ایک جگہ ایک عورت تھی جس نے بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کے چہرے پر نور بھی تھا۔ میں نے اسے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ بی بی جی مجھے کام دے دیں، ورنہ میرا شوہر میری عزت کا سودا کرنے والا ہے، میں آپ کی ساری زندگی خدمت گزار رہوں گی، آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی کبھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہ کروں گی۔ وہ عورت میری بات سن کر بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تو اپنی عزت بچانے کے لیے میرے گھر کا کام کرنا چاہتی ہے تو مجھے اس سے زیادہ کیا عزیز ہوگا۔ مجھے ایسی عورتیں بہت پسند ہیں جو اپنی حرمت اور عزت کا سودا کسی حال میں نہیں کرتیں۔ تم میرے گھر کام کرنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہیں تنخواہ بھی زیادہ دوں گی، اتنی کہ تمہارے شوہر کا منہ بند ہو جائے۔ میں نے ان کی بات سنی تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی، ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی ہو۔ اس عورت نے مجھے اپنے کام پر رکھ لیا۔ میں نے شام کو آ کر اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ مجھے 30,000 روپے مہینہ پر نوکری مل گئی ہے، حالانکہ کام والی عورتوں کو کوئی اتنے پیسے نہیں دیتا۔ میری بات سن کر وہ مطمئن تو ہوا تھا، اس سے پہلے وہ 10,000 روپے ماہانہ کماتا تھا، میری بھی زیادہ سے زیادہ تنخواہ 5 سے 7,000 ہی لگتی، لیکن اس عورت نے 30,000 روپے دے کر مانو مجھے خرید لیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا اب یہ مہینے کے آخر میں پیسے دے تبھی میں یقین کروں گا، تمہیں 1 مہینے کی مزید مہلت دے رہا ہوں۔ مجھے اپنے شوہر کی ڈھٹائی پر بڑا ہی افسوس ہوا، لیکن میں اس سے لڑنا بھڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے چپ کر کے اس عورت سے یہ بات کہہ دی کہ مہینے کے آخر میں مجھے سب سے پہلے 30,000 روپے مل جائیں۔ مہینہ بھر میں نے اس عورت کی اتنی خدمت کی کہ مہینے کے آخر میں خوش ہو کر اس نے مجھے 35,000 روپے دے دیے۔ وہ 35,000 روپے میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میرا شوہر میرے پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، 2 دن میری خوب سیوا کرتا رہا، کہنے لگا کہ میں تجھے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ 2-3 دن گزر گئے، جب وہ پیسے ختم ہونے لگے تو میرے شوہر کا رویہ بھی تبدیل ہونے لگا۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے پیش نہیں آتا تھا، بلکہ غصہ کرتا اور یہی کہتا
کہ مجھے اور پیسے چاہیے، ان پیسوں سے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہا کہ مہینے کے آخر میں دوبارہ تنخواہ ملے گی تو میں تمہیں مزید 30,000 روپے لا کر دوں گی۔ کہنے لگا میں پورا مہینہ اس طرح نہیں گزار سکتا، اگر تم سے کچھ نہیں ہوتا تو مجھے بتا دو۔ میں اس کی باتوں پر حیران تھی۔ پیسے درختوں پر تو نہیں اگتے موہد، مجھے کچھ وقت دو، میں تمہیں ہر چیز مہیا کروں گی، لیکن دوبارہ مجھ سے ناجائز بات مت کرنا۔ میں اسے سمجھاتی رہتی، مگر وہ تو ایسا سرپھرا آدمی تھا کہ جب بھی اس کا دل چاہتا مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، مارتا پیٹتا اور مجھے بے حال کر کے چھوڑتا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، مجھ سے کہنے لگا چھوڑو ان 30,000 روپوں کو، ایک سیٹھ مجھے تمہارے لیے 1,00,000 روپے دینے کو تیار ہے، تمہیں اس کے ساتھ 10 دن کے لیے رہنا پڑے گا، 10 دن اس کے گھر رہو گی اور کوئی چون چرا نہیں کرو گی، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ سیٹھ 1,00,000 روپے دے ہی اسی لیے رہا ہے تاکہ اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ تم وہاں جاؤ گی تو کام والی بن کر، لیکن تم اس کو خوش رکھو گی اور تمہارا مقصد کچھ اور ہوگا۔ میں نے کہا میں ایسے پیسے پر تھوکتی بھی نہیں۔ میرے شوہر نے پھر سے مجھے مارنا شروع کر دیا، بولا کہ اب تو تمہیں جانا ہی پڑے گا، میں 1,00,000 روپے 10 دن میں کما لوں گا، اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، ورنہ تو میں ساری زندگی تمہارے اسی 30,000 کی امید پر بیٹھا رہوں۔ شکر کرو کہ میں تمہیں بغیر اولاد کے برداشت کر رہا ہوں، کوئی اور مرد ہوتا تو تمہیں طلاق دے دیتا۔ میں تو ویسے بھی اب اسے چھٹکارا چاہتی تھی، لیکن جو باتیں اب ہو رہی تھیں ان سے مجھے بہت اذیت پہنچتی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر تم نے دوبارہ یہ بات کی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا وہ مجھے دھمکانے لگا، بولا کہ میں تمہارے لیے اس جہاں کو تنگ کر دوں گا۔ اس کی اس بات پر مجھے بڑا ڈر لگا۔ میں نے اگلے ہی دن اپنی باجی کو ساری صورتحال بتا دی۔ باجی نے کہا کہ یہ آدمی تمہیں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دے گا، بھلے سے کما کر دے دو، لیکن اسے جس بات کی لت پڑ چکی ہے اب یہ تم سے کروا کر ہی چھوڑے گا۔ میری مانو تمہارا تو کوئی بال بچہ بھی نہیں ہے، اچھا ہے کہ تمہیں اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تم اسی گھر میں رہنا شروع کر دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں ہو، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، تم یہاں دن رات رہو گی تو مجھے رات کے کام کی بھی فکر نہیں ہوگی، میں دوسری کام والی کو بھی فارغ کر دوں گی جو رات کے وقت کام کرنے کے لیے آتی ہے، تمہیں تو پتہ ہے میرے گھر میں کھانے والے بہت ہیں، اگر تم رات کا کام بھی کرو تو میں تمہیں زیادہ پیسے بھی دوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے کہا میں آپ کے گھر میں رہ رہی ہوں، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ باجی نے کہا کہ میں تو تمہیں بغیر پیسوں کے کام نہیں کرواؤں گی۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں مجھے کھانا پینا بھی ملے گا، کپڑے بھی آپ اپنے ہی استعمال کیے ہوئے مجھے دے دیتی ہیں، میری کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے اپنے شوہر کے، اگر آپ مجھے یہاں رکھیں گی تو میں آپ سے تنخواہ نہیں لوں گی۔ باجی میری اس بات پر بہت خوش ہوئیں، کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کا شوق ہے؟ میں نے کہا مجھے نہ کپڑوں کا شوق ہے نہ ہی جوتوں کا، شادی کر لی تھی، شادی کے بعد زندگی برباد ہو گئی، اب میں کس چیز کا شوق کروں، آخر خود کو کیوں سجاؤں اور سنواروں؟ یہ بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگیں، پھر بھی اپنے دماغ میں دیکھو، تمہاری کوئی نہ کوئی ادھوری خواہش تو ہوگی۔ باجی میری خواہش بہت بڑی ہے، اس میں پیسہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے، آپ وہ پوری نہیں کر پائیں گی، تم بتاؤ تو صحیح، ایسی کون سی خواہش ہے تمہاری؟ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ میری باجی نے مجھ سے یہ بات سنی تو بہت متاثر ہوئیں، کہنے لگیں کہ کیوں نہیں، تم حج ضرور کرنا، اب تم ویسے بھی اسی گھر میں رہو گی، تمہاری تنخواہ میں جمع کرتی رہوں گی، ایک گھر میں رہو گی، تمہاری تنخواہ میں جمع کرتی رہوں گی، 1 سال کے تمہارے کافی زیادہ پیسے بن جائیں گے، 2-3 سال میں تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گی کہ تم اپنا حج خود کر سکو، اور ہاں تمہیں اپنے ساتھ کسی کو بھی لے کر جانا پڑے گا تو بھلے تم 2 لوگوں کے پیسے جمع کر لو اور پھر حج پر چلی جاؤ، ویسے بھی اللہ کے گھر کا دیدار جب بھی ہو وہ ہمیشہ اتنا ہی پرلطف ہوتا ہے جتنا کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تم یہ نہ سوچو کہ تم بوڑھی ہو جاؤ گی، اگر تمہیں حج کرنے کے لیے 10 سال بھی پیسہ جمع کرنا پڑے تو تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اپنی مالکن کی بات سن کر میرے دل میں ایک نیا عزم جاگ اٹھا، میں نے سوچ لیا کہ میں جو پیسے جمع کر رہی ہوں ان پیسوں سے میں حج ہی کروں گی، اور ضرور
اپنی زندگی میں برکتیں اور راحتیں لے کر آؤں گی۔ اب میں مالکن کا کام دن رات کرنے لگی۔ مالکن بھی مجھے پیسے دینے کی بجائے اپنے بینک میں جمع کرنے کا سامنا ہونے لگا۔ مالکن کو خود پیسے چاہیے ہوتے، اب وہ میری تنخواہ بھی استعمال کر چکی تھیں۔ انہیں کاروبار میں بہت زیادہ گھاٹا ہو گیا تھا، لیکن میں پھر بھی ان کی خدمت کرتی۔ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے کمرہ دے رکھا تھا، میں ان کی ہر بات مانتی۔ انہیں میری وفاداری کی بہت قدر آئی، کہنے لگیں کہ کوئی اور ہوتی تو مجھے مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگ جاتی، لیکن تو بنا تنخواہ کے کام کر رہی ہے۔ میری باجی کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، ان کا خود کاروبار میں نقصان ہوا تھا۔ ان کے شوہر نے ان کو پیسے دینا بند کر دیے۔ اب میں باجی کے ساتھ مفلسی کی زندگی ہی گزار رہی تھی، لیکن کم از کم میرے سر پر چھت تو تھی۔ مجھے اسی بات کی خوشی تھی۔ آہستہ آہستہ باجی کے حالات دوبارہ ٹھیک ہونے لگے۔ انہوں نے پھر سے میری تنخواہ جمع کرنا شروع کر دی تھی، لیکن اب وہ 30,000 نہیں تھی، کم ہو کر 20,000 ہو گئی تھی۔ ان کے شوہر نے ان سے کہہ دیا کہ میں کام والی کی مد میں اتنے زیادہ پیسے نہیں دے سکتا، میرا کاروبار میں بھی نقصان ہو چکا ہے۔ باجی جتنا بھی پیسہ بچتا وہ میرے لیے اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ کرتی جا رہی تھی۔ میں بھی خوش تھی اور پر امید تھی کہ ایک دن اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ میں حج کر سکوں گی۔ میرے مالک کو یہ بات نہیں پتہ تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا تم آفس جاؤ گی، میں تمہیں سارا پتہ سمجھا دوں گی، وہاں پر میرا بھانجا تمہیں حج کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دے گا۔ تقریباً 5-6 سال گزر گئے تھے اس بات کو، میں باجی کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ گھر سے نکلنا دور کی بات، بہت کم کبھی گاڑی میں گھر سے باہر نکلتی، ورنہ مجھے اپنے شوہر کا بہت ڈر رہتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا، لیکن اس کو میں نہیں ملی ہوں گی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب میں یہاں سے نکلوں گی تو میرا اس کے ساتھ سامنا ہو جائے گا۔ اس دن میں پیدل جا رہی تھی، اپنے گھر کے پاس سے گزرنے لگی تو میں نے دیکھا میرا شوہر اس طرح کچرے میں پڑا ہوا تھا جیسے گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ میں وہاں سے جلدی جلدی گزرنے لگی، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ میری طرف آ رہا تھا، میں بھاگنے لگی مگر اس نے مجھے دبوچ لیا، خوب گالیاں دیں، کہنے لگا مجھے چھوڑ کر تم کہاں چلی گئی تھیں؟ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں بخش دوں گا؟ زندگی ساری تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، میں تمہیں اپنے جسم کی کمائی کیوں کھلاتی؟ تم میں کون سے ہیرے چڑھے ہوئے ہیں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم شوہر ہونے کا حق کھو چکے ہو۔ میں اسے یہ کہہ کر جانے ہی والی تھی، اس نے میرا بیگ چھین لیا، بالکل کسی چور کی طرح جسے پیسے کے علاوہ کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا۔ اس نے میرا پیسوں والا بیگ چھین لیا اور پھر بھی میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس نے مجھے پکڑ کر اپنے گھر میں بند کر دیا۔ میں رونے لگی، چلانے لگی، گھر کا دروازہ پیٹنے لگی، لیکن بات نہیں سنی۔ کہنے لگا اب تو میں تم سے خوب مزدوری کرواؤں گا، تمہاری جوانی ابھی بھی تر و تازہ ہے، کہیں نہیں گئی، میں تم سے اب بھی پیسے کما سکتا ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ نشئی اور چرسی انسان ابھی تک ایک ہی جگہ پر بیٹھا ایک ہی بات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ رات کا وقت ہوا، پتہ نہیں کس کام سے وہ گھر سے باہر نکلا۔ میں دروازے کو زور زور سے ہلانے لگی۔ دروازہ لکڑی کا تھا، کافی خستہ حال ہو چکا تھا۔ میں نے دروازے کو اتنی شدت سے ہلایا کہ دروازہ کھل گیا۔ وہاں سے نکل کر بھاگنے میں مجھے 5 منٹ لگے، لیکن جیسے ہی میں وہاں سے نکلی میں نے دیکھا میرا شوہر راستے سے آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ ہمارا گھر مین اڈے کے پاس تھا۔ میں بھاگتی بھاگتی ایک گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی خالی تھی اور کافی بڑی تھی، اس میں بہت سارے مسافروں کی جگہ تھی۔ میں گاڑی کی آخری سیٹ پر جا کر چھپ گئی۔ میرا شوہر گاڑی میں داخل نہیں ہوا، وہاں سے بھاگتا ہوا سیدھا آگے چلا گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب وہ مجھے کبھی بھی ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ گاڑی میں نہ جانے کیا ہوا، مجھے ایسی اونگ آئی جیسے بے ہوشی والی اونگ آتی ہے۔ کافی دیر سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ شاید اسی فکر اور پریشانی میں میرے پیسے بھی گم ہو گئے تھے اور اب بلڈ پریشر بھی لو ہو رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو گاڑی میں لوگوں کی آواز آ رہی تھی۔ لوگ مختلف باتیں آپس میں کر رہے تھے اور بس کسی طرف جا رہی تھی۔ مجھے لگا نہ جانے اب میں کہاں پہنچ جاؤں گی، لیکن گاڑی ایک مقام پر جا کر رک گئی۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا، آس پاس کچھ بھی نہیں تھا،
شاید یہ ایئرپورٹ تھا۔ میرے پاس اپنے کاغذات کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگ اپنی بس سے اترنے لگے۔ میں سب سے آخر میں تھی۔ جب ڈرائیور کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے اپنی ساری روداد سنا دی۔ میری بات سن کر وہ بہت متاثر ہوا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہارا اتنا بڑا شوق ہے، یہ ضرور پورا ہوگا۔ ڈرائیور نے بس میں اعلان کروا دیا۔ اس نے میرے بارے میں ہر بات سب کو سچ سچ بتا دی۔ سب لوگ میری اس کہانی سے بہت متاثر ہوئے۔ شاید اللہ نے میری دعا سن لی، میرے جذبے کو پسند کر لیا۔ یہ لوگ بھی حج ہی کے مسافر تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہیں حج ضرور کروائیں گے، تم ہمارے ساتھ ہی حج کرو گی۔ پھر میں نہیں جانتی کہ اللہ نے میرے راستے کیسے کھولے، میرے کاغذات کیسے مکمل ہوئے۔ 2 دن کے بعد حج کا قافلہ روانہ ہوا تو میں بھی اس میں شامل تھی۔ یہ وہ خواب تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پورا ہوگا۔ میں حج کرنے کے بعد جب واپس آئی تو میری باجی کو یہ بات پہلے ہی پتہ چل گئی تھی، کیونکہ روم میں آنے کی وجہ سے میں ٹھیک ٹھاک مشہور ہو گئی تھی، اور میری باجی کو بھی یہ معلوم پڑ چکا تھا کہ میں حج کر چکی ہوں۔ انہیں میرے جذبے کی صداقت پر بہت زیادہ رشک آیا۔ کہنے لگیں کہ لگن ہو تو ایسی۔ میں بھی ساری عمر نماز پڑھتی آئی، روزے رکھتی آئی، لیکن اللہ نے میرے دل میں وہ جذبہ نہیں ڈالا جو تمہیں دے دیا۔ سچ ہے کہ ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جب انسان کے پاس ہدایت ہوتی ہے تو دنیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔